حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ جس کا اہتمام و انتظام محلہ دسوندی پورہ کے نوجوانوں نے، سنی نوجوانوں نے، فاضل نوجوان حضرت مولانا حافظ ابرار احمد صاحب زید مجدہ کی سرپرستی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری مقبول و منظور فرمائے۔ جو کچھ ہم سنیں یا سنائیں اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ساری دنیا کا خالق و مالک حقیقی ہے، اس نے اس کائنات کے اندر ایک بڑا ہی عظیم الشان تحفہ بنا کر ہم گناہگاروں کے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار کی ذات کو اپنا محبوب قرار دیا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ سرکار کی بے فرمانی کو اپنی بے فرمانی قرار دیا ہے۔ سرکار کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا ہے۔ سرکار سے بغض کو اپنے ساتھ بغض قرار دیا ہے۔ اور بہت سارے معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اپنا نائب ارشاد فرمایا ہے۔ حضور اللہ تعالیٰ کے نائب اکبر ہے۔ چنانچہ فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ بدر میں جب کنکریوں کی مٹھی آپ نے پھینکی تھی کافروں کی طرف، حضور وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ حضور کے فعل کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فعل قرار دیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی قرار دیا ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیعت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بیعت قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر اعتراض کرنے کو اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا قرار دیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر جب مشرکین اعتراض کرتے تھے تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا تھا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ آیتیں اتار کر ان کا جواب خود دیتا تھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آداب اہل ایمان کو جس طریقے سے سکھائے ہیں تو ان کا مطالعہ کرنے کے بعد آدمی صحیح طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ اور کیا مقام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن کریم کی روشنی میں آپ کی شان کے اندر ادنا بے ادبی جو ہے وہ ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور آدمی جو ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گستاخوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات اس دنیا میں تشریف لائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے یوں تو ساری کائنات کے لوگوں پر بے شمار احسانات ہیں، کیونکہ ساری کائنات کو وجود ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے، تو جس کی وجہ سے کسی کو وجود ملا ہو تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا احسان ہے، اس سے بڑا احسان ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان عمومی احسانات کے علاوہ خصوصی احسانات بے شمار اس امت مرحومہ کے اوپر ہیں، جس کا نام امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ احسانات جو ہیں ان کو شمار تفصیل کے ساتھ کرانا نہ تو میرے پروگرام میں ہے اور نہ ممکن ہے ایسے مختصر وقت میں، لیکن میں اس کی ایک جھلک آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو ہمارا ہادی اور ہمارا نجات دہندہ بنا کر بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر نہ ہوتے تو نہ جانے دنیا کی کوئی چیز موجود ہی نہ ہوتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ سب سے پہلا احسان ہے اپنی امت کے اوپر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایمان کی نعمت عطا فرمائی ہے، ہدایت کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اور ایمان کی نعمت اور ہدایت کی جو دولت ہے اس کی قدر و قیمت کا آپ اندازہ کس طرح کر سکیں گے؟ بس یوں سمجھ لینا چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کے لیے اپنے وطن سے، اپنی اولاد سے، اپنے مال و متاع سے، اپنے رشتہ داروں سے، بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان کو اپنا ایمان عزیز ہوتا ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی ویلیو اور اس کی اہمیت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کی قیمت ساری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہمیں جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا احسان ہے۔ مجھے صحیح بخاری کی حدیث یاد آئی ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر میں قلعہ قنوس کو فتح کرنے کے لیے بھیجا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جاتے وقت ان کو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب تم وہاں جاؤ تو جانے کے بعد حملہ کرنے میں پہل نہ کرنا، بلکہ
ان کو اسلام کی طرف دعوت دینا، ان کو ایمان کی دعوت دینا، اور ان کو بتانا کہ اگر وہ مسلمان ہو جائیں تو ان کے فرائض کیا ہوں گے اور ان کے حقوق کیا ہوں گے، کیونکہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اگر تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ہدایت عطا فرما دے، کسی شخص کو ایمان عطا فرما دے، تو عرب والوں کے محبوب مال سرخ اونٹوں سے بھی بڑھ کر تیرے لیے وہ خوشی کا باعث ہے۔ دوسری روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں کہ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اگر تیری برکت سے، تیری وجہ سے، تیری کوشش سے اللہ تعالیٰ کسی بے ایمان کو ایمان سے خالی کو اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت عطا فرما دے، تو وہ تیرے لیے اتنا بڑا انعام ہے، تیرے لیے اتنا بڑا انعام ہے کہ ساری دنیا کی تمام دولتوں سے بڑھ کر وہ تیرے لیے خوشی کا موقع اور خوشی کا مقام ہونا چاہیے۔ تو یہ قدر و قیمت ہے ایمان کی۔ یہ تو ان سے پوچھو کہ جن کے سامنے یہ دنیا جو ہے یہ ہر طریقے سے پیش کی گئی، ترغیب کی صورت میں بھی، ترہیب کی صورت میں بھی، اور ان سے کہا گیا کہ دنیا کی فلاں نعمت لے لو مگر اپنا ایمان دے دو، فلاں نعمت لے لو مگر اپنا ایمان دے دو، مگر ان کا نعرہ مستانہ یہی تھا کہ ہم اپنی جان تک دے سکتے ہیں مگر اپنا ایمان نہیں دے سکتے۔ تو ایمان اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اور اسی کے اوپر ہماری اخروی نجات کا دار و مدار ہے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہم امتیوں کے اوپر پہلا احسان ہے، خصوصی احسانات میں سے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک احسان یہ بھی ہے اپنی امت کے اوپر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی امت کے بہت زیادہ ہمدرد ہیں، اپنی امت کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ غم ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ بہت زیادہ پیار ہے، اور اتنا زیادہ پیار ہے جیسا کہ سورۃ الاحزاب کی ایک آیت کریمہ کے اندر رب تعالیٰ کا فرمان ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی اولیٰ ہیں اہل ایمان کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر۔ اس کا ایک ترجمہ علامہ امام سیدی محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان کو خود ان کی اپنی جانوں سے بڑھ کر پیارے ہیں، یہ ایک ترجمہ ہے۔ اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل ایمان کے ساتھ اتنا پیار فرماتے ہیں کہ جتنا اہل ایمان کی جانیں خود ان کے ساتھ پیار کرتی ہیں نا، ان سے بھی بڑھ کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار فرمانے والے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے حد و حساب پیار فرمانے والے ہیں اپنی اس امت کے ساتھ، اور اس حد تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس امت کی خاطر شب بیداریاں فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے فائدے کے لیے آپ نے بہت ساری تکلیفیں اور بہت ساری مشقتیں جو ہیں وہ برداشت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حد تک اس امت کے ساتھ پیار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا پڑی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے زیادہ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ چنانچہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا احسان ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً آ گیا تمہارے پاس رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہاری جانوں میں سے، کہ جس کے اوپر تمہارا مصیبت میں پڑنا گراں گزرتا ہے، اور جو بہت زیادہ تمہارے اوپر حریص ہے، اور جو اہل ایمان کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا احسان ہے، آپ کی امت کے ساتھ دوسرا احسان ہے۔
اور یہ اتنا بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان ہے کہ جتنا پیار کسی ماں کو اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے، اس سے بھی زیادہ پیار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے اپنی طرف سے۔ جس قدر کسی پیارے کو کسی بہت بڑے پیارے کے ساتھ پیار ہو سکتا ہے دنیا کے اندر، اس سے بھی بڑھ کر پیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمایا ہے۔ ایسے مقامات پر کہ جن مقامات پر دنیا کے سارے تعلق والے، دنیا کے سارے پیاروں والے، دنیا کے سارے رشتوں والے، محبتوں والے جو ہیں وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے، اس مقام پر بھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امتی کی مدد فرمائیں گے اور اپنی امت کے ساتھ پیار اور محبت اور شفقت کا مظاہرہ فرمائیں گے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی امت کے ساتھ پیار ہے، اپنی امت کے ساتھ پیار ہے۔ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت آپ نے ولادت باسعادت پائی تو بوقت ولادت باسعادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لب مبارک جو ہیں وہ ہل رہے تھے۔ جب کان لگا کر سنا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے کہ ربی حبلی امتی، کہ یا اللہ میرے لیے میری امت کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی بھر یہ سلسلہ جاری رہا، مگر میں ایک دو مواقع جو ہیں وہ ان کو بطور مثال پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں اچھی طرح اتر جائے۔ سب سے زیادہ اہم موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ موقع تھا جس موقع کو معراج شریف کا موقع کہتے ہیں، کہ جس کا قرآن کریم نے منظر جو ہے وہ یوں بیان کیا ہے کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اس موقع پر بے شمار باتیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو چکی، تو میں نے روایات کے اندر پڑھا ہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیشکش فرمائی اور فرمایا کہ حبیب اپنے لیے کچھ مانگ لو، میری بارگاہ خصوصی کے اندر تشریف فرما ہو، میری طرف سے جو کچھ تم مانگو گے میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن کر یہ عرض کیا کہ اللہم اغفر لی امتی، ایک روایت میں کہ اللہ رب حب لی امتی، یا اللہ میرے لیے میری امت کو دے دے، بس یہی میں اپنے لیے مانگتا ہوں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے، شاید آپ نے توجہ نہیں فرمائی، توجہ فرمائیں کہ رب نے فرمایا رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیبہ اپنے لیے مانگ لو، جو کچھ مجھ سے اپنے لیے مانگو گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اپنے لیے مانگ لو۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب حبلی امتی، یا اللہ میرے لیے میری امت کو بخش دے، مجھے میری امت عطا فرما دے۔ ان الفاظ کے اندر کیا پیار ہے اور کیا محبت ہے۔ ایک اور انداز کے اندر میں یوں کہہ سکتا ہوں اس کو کہ اس موقع پر اے امت مرحومہ، آپ کے لیے یہ ایک بہت بڑا خوشی کا مقام ہے، بہت بڑا ایک فخر کا مقام ہے، بہت بڑا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نیاز مندی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کو فرمایا حبیبہ اپنے لیے مانگ لو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی اے امتی تیری بخشش کو مانگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے نفس کے اوپر تجھے ایثار دیا، اپنے نفس کے اوپر تجھے ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے مانگنے کا ارشاد ہوا تھا، مگر سرکار نے اپنی امت کے لیے مانگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے امتی تجھے اپنے نفس سے بھی ترجیح دی ہے۔ بعض مواقع یہ دوسرا احسان ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کے ساتھ بڑا پیار فرمایا اور امت کو کبھی سرکار نے بلایا نہیں۔ ایک حدیث پاک یاد آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبر مبارک کے اندر اتارا گیا
تو سامی میں اتارنے کے لیے حضرت قسم بن عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ اترے تو انہوں نے جب دیکھا، چہرہ مبارک سے کفن کو دور کیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہل رہے ہیں۔ تو جب کان لگا کے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ یہ نکل رہے ہیں، رب اغفر لامتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ تو جب سرکار دنیا میں تشریف لائے تو امت کو بخش دے۔ جب سرکار مقام معراج پر پہنچے، مقام کعبہ قوسین و ادنیٰ پر پہنچے اور اس وقت پیشکش ہوئی تو سرکار نے اپنی امت کو یاد رکھا، اور جس وقت سرکار قبر کی سامی کے اندر تشریف لے گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ جو کہ دنیا والوں نے سنے اس وقت آپ کے زبان مبارک سے کان لگا کر تو وہ یہ تھے کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اس حد تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پیار عطا فرمایا، اپنی امت کی غمخواری فرمائی ہے کہ اس طرح کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار اور کوئی دوست دار کسی دوستگار کی غمخواری اور اس کے ساتھ محبت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا بہت بڑا احسان ہے اپنی امت کے اوپر۔ تیسرا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان مبارک اپنی امت کے اوپر یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفیع المذنبین بن کر تشریف لائے ہیں۔ کیا سرکار شفیع المذنبین بن کے تشریف لائے ہیں، شفیع المذنبین بن کے تشریف لائے ہیں۔ یہ موضوع بہت بڑا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کا، لیکن میں اس کو تھوڑی سی گفتگو کے اندر سمیٹنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دنیا کا واقعہ عرض کروں گا، اور اس کے بعد میدان محشر کے سلسلے میں کوئی تھوڑی سی گفتگو کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث کے اندر آیا ہے، آپ نے یاد فرمایا قرآن کریم کے اندر ان آیات کو کہ جن آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مغفرت کے لیے دعا کی ہے۔ پھر یاد فرمایا ان آیات کو کہ جن آیات کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زارو قطار رونا شروع ہوئے، زارو قطار رونا شروع ہوئے، زارو قطار رونا شروع ہوئے، اور اس قدر روئے، اس قدر روئے، اس قدر روئے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا دریائے رحمت جوش میں آیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا، فرمایا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام پہنچاؤ، اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حکم کے بندے آپ حاضر ہوئے، سلام دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا کہ حضور آپ کا رب فرماتا ہے کہ ما یبکی کا یا محمد، اے محمد پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کیوں روتے ہیں، کیا بات ہے جو آپ کو رلا رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف اتنے الفاظ نکلے، رب امتی، رب امتی کے الفاظ نکلے، اور پھر سرکار زارو قطار رونا شروع ہو گئے، روتے 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 ہچکیاں بند گئیں، یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا اللہ میں نے تیرا پیغام تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا، تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اتنے الفاظ جواب کے اندر کہے ہیں کہ رب امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اس کے سوا سرکار گریہ کی شدت کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں سکے۔ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل دوبارہ جاؤ، جا کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام دو، اور اس کے بعد میری طرف سے یہ پیغام دو کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فکر مت کرو، انا سنردیک فی امتک ولا نسوء بک یوم القیامت، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم قیامت میں ہم آپ کو قیامت میں آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، اور قیامت کے میدان میں ہم آپ کو رسوائی کا منہ دیکھنے نہیں دیں گے، یہ ہمارا پیغام پہنچا دو۔ جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سلام دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو سرکار کی بارگاہ سرکار کو پیغام پہنچایا کہ حضور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے
کہ آپ پریشان نہ ہوں، انا سنردیک فی امتک ولا نسوء بک یوم القیامت. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل گیا اور مسکرا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جبرائیل پھر گواہ رہنا، اگر بات ٹھہری ہے اس پر کہ قیامت کے دن ہمیں راضی کرنا ہے تو رب کو جا کے ہماری طرف سے پیغام دے دو کہ بِأَنَّا لَا نَرْضَى إِنِّي لَا أَرْضَى وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، کہ اے مولا میں اس وقت تک قیامت میں راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک گناہگار امتی بھی جہنم میں رہ جائے گا. میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا. اور قیامت میں بھی، یہ تو دنیا میں ہے، اور قیامت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت سے یہ ساری پہلی امتوں کو بھی فائدہ پہنچے گا، اور خاص طور پر اس امت مرحومہ کو فائدہ پہنچے گا، جس کی تفصیل میں بیان نہیں کر سکتا کیونکہ وقت جا رہا ہے. تو یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احسانات ہیں جی آپ کی امت کے اوپر، جو ان میں سے چند ایک بطور نمونہ احسانات. یہ 3 احسانات میں نے ذکر کیے ہیں. نمبر 1 تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایمان دیا، ہدایت دی، ہمیں جنتی بنایا. دوسرا نمبر پہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں وہ محبت دی جو ہماری ماں بھی ہم کو نہیں دے سکتی، جو ہماری اولاد بھی ہم کو نہیں دے سکتی، جو ہمارے بہن بھائی بھی ہم کو نہیں دے سکتے. تیسرے نمبر پہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہماری شفاعت کرنے کے لیے کس قدر بے چینی کا اظہار فرما رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ناز کا مقام آتا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ مولا اگر بات یہی ہے کہ مجھے تو راضی کر کے چھوڑے گا قیامت کے دن تو سن لے میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میرا ایک گناہگار امتی بھی جہنم کے اندر باقی رہ جائے گا. یہ ان احسانات میں سے صرف 3 احسانات جو ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی احسانات جو ہیں وہ امت کے اوپر ہیں. تو اتنے بڑے احسانات ہونے کی بنا پر قاعدہ یہ ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے، بھلائی کا بدلہ بھلائی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے جب ہمیں وہ احسانات عطا فرمائے جو حضور کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، تو پھر انہی کے بقدر اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے کچھ حقوق بھی ہم امتیوں کے ذمہ مقرر کیے کہ وہ حقوق جو ہیں وہ لامحالہ ہر قیمت پر ہم نے ادا کرنے. ان میں سے پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر متزلزل ایمان لائیں. کیا عرض کیا میں نے؟ غیر متزلزل ایمان لائیں. یہ نہیں کہ سردیوں کے اندر اور طرح کا ہو جائے، گرمیوں کے اندر اور طرح کا ہو جائے. روس کی طرف دیکھو تو ایمان کی کنڈیشن اور ہو جائے، امریکہ کی طرف دیکھو تو ایمان کی کیفیت جو ہے وہ اور ہو جائے. اس طرح کا رد و بدل ہونے والا ایمان نہیں، غیر متزلزل ایمان، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد والا ایمان، غیر متزلزل ایمان سرکار کی ذات کے اوپر اس طرح لائیں کہ اگر ہمیں اس ایمان کے بدلے میں ساری دنیا کی نعمتیں بھی دے دی جائیں تو ہم نے نعمتوں کو ٹھکرا دیں اور اپنا ایمان دینا گوارا نہ کریں. اس قدر پیار اور محبت کے ساتھ ہم سرکار کے اوپر ایمان لائیں. یہ سرکار کا پہلا حق ہے ہمارے اوپر. دوسرا حق ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں. کتنی تعظیم کریں؟ اتنی تعظیم کریں کہ اتنی تعظیم نہ بیٹا باپ کی کر سکتا ہے، نہ شوہر کی بیوی کر سکتی ہے، نہ شاگرد استاد کی کر سکتا ہے، نہ کوئی مرید پیر کی کر سکتا ہے. یعنی یہ تمام جو عزت اور احترام کے مقامات اور علیحدہ علیحدہ جو جگہیں ہیں، ان سب کے مقابلے میں یہ تعظیم کا مرتبہ بہت بڑا ہے. یعنی اتنی بڑی تعظیم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے بعد بس سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا مرتبہ اور آپ کا مقام سمجھا جائے اور آپ کا اعزاز سمجھا جائے، آپ کے برابر اور کسی کو نہ سمجھا جائے. اور سرکار کی ذات کی تعظیم
کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ جو شخص سرکار کی تعظیم کرے ہم اس کے ساتھ پیار کریں، چاہے ہمارے خاندان کا نہ ہو، کسی دور دراز کے خاندان کا فرد ہو، مگر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعظیم کرتا ہے، لہٰذا ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اس کے ساتھ احترام کے ساتھ سلوک کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرتا ہے تو وہ بے ادبی کرنے والا اگرچہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی بیوی کا شوہر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی بیٹے کا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی مرید کا پیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ کسی شاگرد کا استاد ہی کیوں نہ ہو، تو ماریں گے ہم جوتا اس کے منہ کے اوپر، اس کو دبا کریں گے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا طرفدار بن جائیں گے۔